الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج ہے موضوع 9-10 محرم الحرام کا وظیفہ، یعنی یوم عاشورہ کا وظیفہ۔ تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بہت سارے جو ہے وہ وظائف بتا رہے ہیں، تو ہم تو پریشان ہو گئے ہیں کہ ہم کون سا وظیفہ پڑھیں۔ تو جو لوگ ہمارے چینل سے وابستہ ہیں، جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ضرورت نہیں ہے کہ دیگر چینلز کی جو ہے وہ وظائف وغیرہ دیکھ کر جو ہے اس میں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی۔ دیکھیں، ہمارے چینل پہ جو بھی وظائف دیے جاتے ہیں وہ تمام مستند وظائف دیے جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات جو ہے ایسے لوگ وظائف دے رہے ہوتے ہیں جو بالکل بھی مستند نہیں ہوتے، اور بعض چینلوں پہ تو وہ ایسے شیاطین کے وظیفے بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ابلیس کی بیٹی کو قید کر لو تو قابو کر لو، تو اس کے ساتھ اس طرح کر لو تو وہ آپ کا کام کر دے گی۔ کبھی کس شیطان کے تابع کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، تو وہ تمام کے تمام خلاف شرع ہے۔ تو ہم جو بھی اس پہ وظائف بتاتے ہیں وہ شریعت کے مطابق اور مستند حوالہ جات کے ساتھ جو ہے تمام جو وظائف ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہم یہ وظائف بتاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ اگر ہمارا تو آپ ہمارے ہی یہ وظائف لیں تو انشاءاللہ آپ کبھی جو ہے اس میں آپ کے معاملات میں یا کوئی ایسے نقصان نہیں ہوں گے، کیونکہ بعض اوقات اتنے جلالی وظائف دے رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پڑھنے سے جو ہے بندہ متاثر ہو جاتا ہے، اور غلط وظائف کرنے سے ویسے بھی گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے کوئی مستند اگر عالم دین ہے تو وہ آپ کو اگر بتا رہے ہیں، کوئی مستند شیخ ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وظائف بتا رہے ہیں، تو بس آپ کو دیگر کسی بھی جو ہے اس کو چینل کو پڑھنے یا دیگر وظائف پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر ماہ کے الگ وظائف پہ چل رہے ہوتے ہیں اور بے تحاشا وظائف دی جاتی ہیں۔ لوگ جو ہے پھر اس تمام کو کس طرح پڑھیں گے؟ ربیع الاول کا الگ ہے، پھر سفر ہے، ابھی سفر کی جو ہے مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو سفر میں پھر یہ حزب البہار ہے، دعائے صفی ہے، اور دیگر جو ہے ابھی وظائف کے جو ہے وہ طریقے بتائیں گے۔ پھر ربیع الاول ہے، ربیع الاول کی جو ہے مختلف قسم کے وظائف بتائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بھی ایام آتے ہیں، جو برکت والے ایام آتے ہیں، ان میں جو ہے وہ فضیلت والے جو راتیں ہوتی ہیں ان کے الگ وظائف بتائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ ایسے چینل سے وابستہ ہو جائیں جو آپ کے مستند وظائف دیے جاتے ہیں تو اس پر عمل کیا جائے۔ اب یوم عاشورہ کا جو عمل ہے وہ بڑی فضیلت کا دن ہے یوم عاشورہ کا۔ اس میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیں، 9 اور 10 دونوں کو ملا کے رکھیں یا 10 یا 11 کو ملا کے رکھیں۔ ایک روزہ صرف عاشورہ کا نہ کریں، تو وہ یہودیوں کی مخالفت میں جو ہے آپ نے جو ہے وہ کسی ایک کو ملانا ہے، کیونکہ وہ 10 محرم کا خاص روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھیں۔ روزے کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے اس میں کہ اگر آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو 1 سال کا کفارہ آتا ہے، گناہوں کا کفارہ ادا، اور یہ 1 سال کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اور جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اسے 1000 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، 1000 مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 1000 شہداء کا ثواب انہیں جو ہے ملتا ہے۔ تو اسی لیے یہ روزہ جو ہے بہت فضیلت والا ہے، اس کو روزے کو آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ سورہ اخلاص جو ہے وہ 3 مرتبہ، جو حدیث مبارکہ ہے، 3 مرتبہ جس کو پڑھتا ہے اس کو 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ جتنا اس کو پڑھیں گے اتنے جو ہے آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں الحمد سے لے کے والناس تک،
جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کی جس قدر تلاوت کریں گے آپ اس کی جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آپ کو 10 آیت بھی اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو 1000 آیت کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت عاشورہ کے دن میں بھی اگر آپ اس کی جو ہے وہ کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں۔ تیسرا ہے نوافل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نا، نوافل کی جس طرح کثرت کرنا چاہیں اس میں کوئی جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے، سمپل سے آپ کے نوافل ہیں وہ آپ نے ادا کرنا، اور اس میں جو ہے اگر آپ پڑھتے ہیں 7 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 21 دفعہ پڑھتے ہیں، جتنی دفعہ پڑھیں گے اس میں جو ہے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا اگر سورہ اخلاص آپ اس کی ہر رکعت میں پڑھیں۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے، صدقہ دینا ہے۔ صدقہ آپ اس میں دے دیں کہ اس میں اپنے اہل و عیال کو بھی بندہ اگر اس میں اہتمام کے ساتھ کھلاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے پورا سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس جو برکت والے دن ہیں، فضیلت والے جو ایام ہیں، اس میں صدقہ آپ دیا کریں، اس کا اجر و ثواب باقی دنوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ایسے آپ کے لیے خزانے عطا فرما دیتا ہے کہ ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا فرما دیتا ہے کہ آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق کیسے یہ جو ہے ہمیں حاصل ہوا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وظائف اور صحیح معنی میں روزے رکھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا